چوہان ایک مرکزی راجپوت قبیلہ ہے۔ یہ 36 حکمران نسلوں میں شمار ہوتا ہے۔ ٹاڈ کے مطابق چوہان ساری نسل راجپوت میں سب سے زیادہ بہادر ہیں اور ہندوستان کے آخری حکمران پرتھوی راج کا تعلق بھی ان سے تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کافی دوست احباب نے فرمائش کی اور کہا کہ ہمیں چوہان راجپوت قبیلے کے بارے میں بتائیں، تو ہم نے سرچ کیا، جو مواد ملا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ انشاءاللہ امید ہے آپ دیکھیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ سب سے پہلے ناظرین بات کرتے ہیں پرتھوی راج چوہان گجر ہندوستان کے آخری ہندو راجا تھے۔ انہوں نے محمد غوری کے خلاف 2 جنگیں لڑیں، جن میں سے 3 کی جنگ میں شکست حاصل کر کے قیدی بن گئے۔ پرتھوی راج کا دور سلطنت بتفصیل ایک کتاب پرتھوی راج چوراس میں لکھی گئی ہے، جس میں ان کی زندگی اور ان کے مزاج پہ شاہ بروی نے نظر ڈالی ہے۔ چوہان قوم جو بھارت اور پاکستان میں پائی جاتی ہے، تاریخ میں ان کو پرتھوی راج چوہان کی سلطنت کی وجہ سے خاص طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخی، ثقافتی اور تعداد کے لحاظ سے ان کو بھارت اور پاکستان میں، لیکن خاص طور پر بھارتی ریاست راجستھان میں بہت اہمیت دی جاتی ہے۔ مزید ناظرین یہ کہ لگتا ہے کہ ان کا صدر مقام یعنی دارالحکومت دلی منتقل ہونے سے قبل جے پور میں سامبھر اور اجمیر ان کا وطن تھا۔ کہا جاتا ہے کہ دلی سے نکالے جانے کے بعد وہ جمنا کے اس پار سامبل یا سنبل میں مراد آباد چلے گئے۔ ان کا سب سے زیادہ اندراج کرنال اور امبالہ اضلاع سے ہوا۔ امبالہ کے چوہان سورج بنسی نسل ہونے کے دعوے دار ہیں۔ اس ضلع میں ان کے 169 دیہات ہیں۔ یہ اپنا شجرہ کچھ یوں بتاتے ہیں کہ راجا نانک راؤ بن رلا کونڈ بن ننا بن سخ مل نتھا کی اولادوں نے کولی راجپوتوں کو تنگری سے باہر نکالا۔ سب مل کے بیٹے تلوک چند کی اولاد 199 چوہان دیہات میں سے 84 کی مالک بنی۔ جگہ سے مل کے دوسرے بیٹے مانگ چاند نے اسلام قبول کیا اور باقی 85 دیہات لے لیے۔ معزز ناظرین، چوہان راجپوت قبیلے کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں۔ اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ ناظرین چوہان راجپوت قبیلے کے بارے میں جو خاص عمدہ بہترین معلومات ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ تو معزز ناظرین آگے بات کرتے ہیں۔ تلوک چند کی اولاد 8ویں پیڑھی میں جگجیت گورو گوند سنگھ کا مخالف تھا۔ 1756 میں ان کا پوتا فتح چند اپنے 2 بیٹوں بھوپ سنگھ اور چوہڑ سنگھ کے ہمراہ احمد شاہ درانی سے فرار ہو کر کوتاہا چلا گیا، جہاں شاہی افواج نے رائے کوتاہی کی سرگردی میں 7000 چوہانوں کو مار ڈالا۔ دلی شہر کے جنوب میں چوہانوں کے کچھ دیہات ہیں اور اس کے علاوہ سونی پت تحصیل میں چکولی کے مقام پر ایک آبادی بھی ہے، لیکن اس ضلع میں وہ بیوہ کی شادی کرنے لگے اور دیگر راجپوتوں نے ان سے تعلق توڑ لیا۔ وہ بہترین کاشتکار بن گئے۔ وسطی اور کچھ مغربی اضلاع میں چوہانوں نے مثلاً سیالکوٹ میں خود کو راجپوت کے ساتھ جٹ بھی درج کروایا۔ امرتسر میں انہوں نے ایک زراعت پیشہ قبیلے کے طور پر راجپوت، جٹ اور گوجر شمار کیا گیا۔ منٹگمری یعنی ساہیوال اور شاہ پور میں بھی ان کا اندراج اسی نوعیت کا تھا۔ بہاولپور میں چوہانوں کے 3 قبیلچے ہیں، خالی، ہمشیرہ اور کیچی۔ ہمشیرہ چوہان زیادہ تر اچ پیشکاری میں ملتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا جد امجد اکبر کا رضائی بھائی ہمشیر تھا،
لیکن دیگر کے مطابق وہ ہمشیرہ نہیں بلکہ ہشمیرہ ہیں۔ 700 سال قبل کے حاکم اجمیر کچی خان کی اولاد ہونے کے دعوے دار کچی کہتے ہیں کہ ان کے جد امجد نے ساہیوال میں شیر گڑھ کی بنیاد رکھی۔ وہ تعداد میں کم اور صرف خیر پور مشرقی کی کارداری تک محدود ہیں۔ وہ ترکھان اور کھیتکوں کا کام کرتے ہیں، البتہ ملتان میں کھاتے پیتے زمیندار ہیں۔ متعدد جٹ اور دیگر قبائل میں چوہان شاہیں موجود ہیں۔ در حقیقت پنجاب میں کسی ایسی بڑی ذات کا نام بتانا مشکل ہے جس میں ایک چوہان شاہ نہ ہو، حتیٰ کہ چماروں میں بھی چوہان موجود ہیں۔ پنجاب میں کیچی اور وڑائچ بھی کثیر تعداد چوہان قبیلچے ہیں۔ مزید ناظرین یہ کہ ہندو کتب ویدیوں میں چوہانوں کا خاص ذکر موجود ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ اگنی ونشی ہیں، یعنی ان کو آگ سے منسوب کیا گیا تھا۔ چوہان لوگ پنڈی کھیپ، گجرات، راول پنڈی، جہلم کی ڈوکوں اور چکوال میں موجود ہیں۔ معزز ناظرین یہ بات ہماری یاد رکھیے کہ کوئی بھی کتاب تاریخی ہوتی ہے یا ویڈیو ہوتی ہے، یہ چند بیسک معلومات کی حد تک ہوتی ہے اور اصل حقائق سے ملتی جلتی ہوتی ہے، اس لیے ان کو درست مانا جاتا ہے۔ اب ہم نے بھی مختلف ویب سائٹ سے اور مختلف کتب سے مواد اٹھایا ہوتا ہے کسی نہ کسی مورخ کا، تو انہوں نے کچھ نہ کچھ جو بتایا ہوتا ہے کافی حد تک سچ ہی ہوتا ہے، تو بات کی کھال نہ اتارا کریں، ہم سے جو ہوتا ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ تو معزز ناظرین آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ آپ کو چوہان راجپوت قبیلے کی جو مختصر تاریخ آپ کی خدمت میں پیش کی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ اللہ نگہبان۔